ایک ذی الحج کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح شیر خدا حضرت علی رضی اللہ سے کیا۔ نکاح آپ نے خود پڑھایا اور اس کے بعد مسجد نبوی میں شہد کا شربت تقسیم کیا۔ ان کا نکاح کیسے ہوا، مولانا طارق جمیل اپنے بیان میں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح بہت سادگی سے کیے، لیکن حضرت فاطمہ کا نکاح بہت دھوم دھام سے کیا۔ اس سے پہلے حضرت فاطمہ کا رشتہ لے کر حضرت ابو بکر صدیق آئے، پھر حضرت عمر گئے تو بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، آپ حضور کی خدمت میں پیش ہوں جائیں، امید ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کے نکاح میں قبول کر لیں۔ حضرت علی نے کہا، مجھے کیسے، میں تو سب سے زیادہ غریب ہوں۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا، آپ جائیں، آپ کو قبول کر لیا جائے گا۔ آخرکار حضرت علی نے اس پیغام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا اور ایک دن رسول اکرم کے گھر میں تشریف لے گئے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے آپ اپنا مقصد ظاہر نہیں کر پا رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ اس طرح 2-3 مرتبہ رسول اللہ کے گھر گئے لیکن اپنی بات نہ کہہ سکے۔ آخرکار تیسری مرتبہ رسول اللہ نے پوچھ ہی لیا، اے علی، کیا کوئی کام ہے؟ حضرت علی نے کوئی جواب نہ دیا، جس پر رسول اللہ نے کہا، فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ جی ہاں، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، انشاءاللہ۔ جب حضرت علی واپس لوٹے تو صحابی عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا، کیا کہا رسول خدا نے؟ تو حضرت علی نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے کیسے ہاں کریں گے؟ تو صحابی نے کہا، آپ یہ تو بتائیے کہ رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت علی نے بتایا کہ آپ نے کہا انشاءاللہ۔ تو صحابی کہنے لگے، علی، آپ اس کو خدا کے رسول کی جانب سے ہاں سمجھیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر آئے اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے سوال کیا کہ فاطمہ، کیا کہتی ہو؟ علی کا رشتہ آیا ہے، قبول کر لیں؟ انہوں نے کہا، جی بابا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل وحی لے آئے تھے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے طے کر دیا جائے، لیکن رسول اللہ نے بیٹی کی مرضی کے بنا ان کا نکاح نہیں کیا۔ جب فاطمہ نے ہاں کی تو آپ نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ علی، مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کرو۔ ایک مجمع جمع ہو گیا۔ اس وقت آپ نے سب کے سامنے کہا، مجھے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی میں حضرت علی کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ سے پڑھایا اور کہا، اے علی، کیا 500 درہم مہر کے عوض آپ فاطمہ بنت محمد کو قبول کرتے ہیں؟ یوں ان کا نکاح انجام پایا۔ نکاح کے بعد روایات میں کہا جاتا ہے کہ 6 یا 7 ماہ کے بعد ان کی رخصتی بھی بہت سادگی سے ہوئی، لیکن اس وقت حضرت علی کے پاس نہ تو اپنا گھر تھا اور نہ ہی اتنے پیسے تھے کہ ولیمے کی رسم ادا کر سکیں۔ شادی کے بعد آپ نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، ابھی تو آپ کو ولیمہ بھی کرنا ہے۔ علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں ولیمے کی تقریب کر سکوں۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا کو 9 درہم دیے اور کہا، چھہارے، گھی اور شہد ان پیسوں سے خرید لاؤ۔ ایک صحابی نے کہا، میرے پاس ایک چھترا ہے جس کا 13 یا 14 کلو گوشت ہے، تو آپ کا ولیمہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیٹی کے باپ تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کے ولیمے کی تقریب خود کی، کھانا بھی خود تقسیم کیا۔ یوں سادگی سے آپ نے اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ سے کی۔